السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کے بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں جن کا نام ہے سردار رئیس اعجاز علی خان پتافی صاحب، اور میرے جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں اصغر علی صاحب جو کہ ذمہ دار ہیں، وہ بھی لینڈ لارڈ ہیں اور فروٹ کا موسٹلی ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، آم وغیرہ کا۔ اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ ذمہ دارہ کر رہے ہیں، جدی پشتی یہ ذمہ دار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں یہاں پہ، اس کے مسائل کے حوالے سے، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے 47 سے لے کے آج تک ذمہ دارہ کا کسی بھی حکومت نے کوئی خیال نہیں کیا، خاص طور پہ کوئی سبسڈی وغیرہ نہیں دی گئی، اور نہ ہی ان کا کوئی نہری پانی کا مسئلہ ہے۔ خاص طور پہ کھادیں بیج جو ہیں وہ 2 نمبر طریقے سے ملی جا رہی ہیں، اور حکومت اس پہ کوئی سیڈز وغیرہ جو ہے نا اس کا نہیں خیال کرتی کہ ایگریکلچر کے حوالے سے محکمہ زراعت تنخواہیں لیتا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے نا یہ جو زرعی ادویات ہیں یہ 2 نمبر طریقے سے ملی جا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پہ ایکسپورٹر بھی بیٹھے ہیں تو ایکسپورٹ کرتے ہیں آم وغیرہ، اس حوالے سے ملاقات کرتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات درپیش آتی ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے، اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کے لیے جینا بھی جو ہے نا مشکل ہو گیا ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سردار رئیس اعجاز علی خان پتافی صاحب کے ساتھ اور اصغر علی کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے احسان سے آپ کی دعائیں۔ سر سب سے پہلے لیں گے ذمہ دارہ کے حوالے سے کہ ہماری سندھ حکومت کی اور ہماری خاص طور پہ پاکستان حکومت کے، کیونکہ وفاق میں پی ٹی آئی ہے اور یہاں پہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا تیسرا ٹرنور آلریڈی جو ہے نا وہ چل رہا ہے، کہ ذمہ دارہ کے حوالے سے آپ کو کن مسائل سے اس وقت آپ دوچار ہیں، خاص طور پہ ہم حکومت کو دکھا سکے کہ ان مسائل کو جو ہے نا حل کیا جائے تاکہ ہمارا ذمہ دار اوپر آئے، ہمارا پاکستان خوشحال ہو، ہمارا پاکستان ترقی کی طرف راہ گامزن ہو، اور خاص طور پہ ہماری معاشی حالت جو خراب ہو چکی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری بیٹھ گئی، انڈسٹری کے بیٹھنے سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اگر ہم نے ذمہ دارہ کو پروموٹ کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ سب سے پہلے شکر کرتے ہیں ہم اللہ کا، جہاں ہم رہتے ہیں ٹنو لائر میں وہ سرزمین سونا کھلتی ہے۔ جیسے 2010 میں ہمارے یہاں بارش ہوئی تھی 11 میں، تو جیو نیوز کی ایک لائن میں آئی تھی کہ ٹنو لائر کا سونا بہ گیا۔ اس کے بعد بھی ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ ٹنو لائر کے زمینداروں کو اتنی تکلیف نہیں ہے جیسے باقی اندرونی سندھ کے حساب سے میں کہوں۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہم جنت کے ٹکڑے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں کا پھل گنا یا آپ کیلا لے لیں یا باغات لے لیں، پوری دنیا کو ہمارا یہ چیزیں یہاں کی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے باقی ہمیں یہ تھوڑا بہت جو ہمیں شکایت آتی ہے یہاں ٹنو لائر کے حساب سے یا ہم سیاسی حساب سے، تو 2-3 سال پہلے ہمیں پانی کی شکایت تھی۔ ماشاءاللہ ہمارا ایم پی صاحب ہے امداد علی پتافی، اور بچانی صاحب ہیں یہاں ایم این اے ہمارے، اس کو تھوڑا علاقے والوں نے کہا کہ ہمیں پانی کرو، نہریں پکی ہونے سے ہمارے یہاں پانی کا پرابلم نہیں ہے ٹیل کے زمیندار کو۔ باقی فیصلوں کا اور باقی شکایت ہمیں آتی رہتی ہے ٹنو لائر کے حساب سے، یہ بیج کا اور کھاد کا، اس میں ملاوٹ والا آتا ہے پروگرام۔ اگر ان کو میں کہتا ہوں، یہ تو چھوٹی مچھلیاں یہاں ہمارے تالاب ہوتی ہیں، جیسے چھوٹی مچھلی اور بڑی مچھلی کا، یہ چھوٹی مچھلی میں دکاندار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو پکڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جہاں جو بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے ہیں وہاں جو ملاوٹ کرتے ہیں ان کو مہربانی کر کے بند کریں تاکہ ہمارے زمیندار کو تھوڑا بہت جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمیں نہ ہو۔ باقی اللہ کا شکر ہے، یہاں کی زمینداری، یہاں کا موسم، یہاں کے لوگ، اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے اور کچھ مطلب اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ سردار صاحب، مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے، خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں، عوام کہہ رہی ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس سے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ نون لیگ کے ٹرنور میں دیکھ لیں گھی چینی دالیں کس ریٹ پہ تھی اور آج دیکھ لیں کس ریٹ پہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں کہوں گا تو سیاسی بات ہو جائے گی، کیونکہ بھائی اگر پی ٹی آئی والوں سے شکوہ کرے گا، پی ٹی آئی والوں کی شکوہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نواز شریف بے ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں بھاؤ بے ایمان تھا، ٹھیک ہے، آپ تو ایماندار ہیں نا۔ آپ کو چینی اگر 55 روپے مل رہی تھی، آج 110 روپے سے کراس کر کے چلی گئی۔ پہلے پیٹرول کوئی 5 روپے بڑھاتا تھا تو وہ کہتا ہے یہ ملک کا جو دشمن وزیر اعظم اپنے لیے لے رہا ہے۔ اب یہ جو ریٹ بڑھا رہا ہے وہ کس کے لیے بڑھا رہا ہے؟ یہ اپنی قوم کے لیے بڑھا رہا ہے یا اپنے گھر کے لیے بڑھا رہا ہے یا کس کے لیے بڑھا رہا ہے؟ اگر یہی ان کا منشور تھا، یہی کو اس کا کام تھا۔ کل یہ کہہ رہا تھا کہ ایک میں نے پروگرام دیکھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو ہے مطلب ریٹ بڑھا کے دیا، جیسے گندم کا ریٹ بڑھایا ہم نے، گھی کا ریٹ بڑھایا، تو یہ زمینداروں کو سپورٹ مل رہا ہے۔ بابا آپ زمینداروں کا تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی نہیں ہے، آپ تو شہروں سے آپ ووٹ لے کر آئے نا۔ یہ تو گاؤں کی سیاست جو ہے ایک تو پی ٹی آئی کرتی ہے اور دوسری نون لیگ کرتی ہے۔
مگر یہ تو لیکن آپ ریٹ بڑے ہیں تو لیکن کھادوں کے بھی ریٹ تو بڑھا دیے گئے نا. صحیح. آپ لائٹ کا بل ہمیں جو آتا تھا 15,000 روپے بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں یا نواز شریف کی حکومت میں, پھر پی ٹی آئی پی پی کی, تو یقین کرو 15 سے 20,000 سے اوپر ٹیوب ویل کا بل نہیں آتا. ابھی لاکھوں میں آتا ہے اور ماشاءاللہ لائٹ بھی نہیں ہوتی. اچھا ہمارے یہاں گاؤں میں تو 18 گھنٹے تو مکمل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. 6 گھنٹے میں آپ بتاؤ ہمارے کیا ٹیوب ویل چلے گا, کیا لفٹیں چلیں گی. دوسرا جاؤ ڈیزل خریدنی تو یقین کر 1 گھنٹے میں ہمارا ایک ٹریکٹر 6 سے 7 لیٹر ڈیزل کھا لیتا ہے. آپ سنو 1 گھنٹے میں اگر 1 ایکڑ میں ہم بھرواتے ہیں تو 700 سے اوپر ہمارا 900 تک کا ڈیزل خرچ ہوتا ہے. پانی سرکار کا ہوتا ہے, نہری پانی نظام ہے ہمارے پاس, مگر اس کو پھٹے کے لیے لائٹ کا اگر ہم چلاتے ہیں تو اس سے پیسے ہمارے کم آتے ہیں خرچ. مگر وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ لائٹ ہے یہاں پہ, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی بتانے والا ہے, نہ آنے والا نہ لینے والا. جیسے کوئی مطلب کسی کا کوئی وارث مالک نہ ہو, اس طرح کا چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. وہی جو ہے رزق کا دے رہا ہے, وہ اسی حساب سے ہم کھا رہے ہیں. مگر جو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بحث ہوتی ہے کہ یار یہ ٹنڈو لہر میں جہاں ہم رہتے ہیں, کیونکہ یہاں شکایت کم ہوتی ہے, کیونکہ یہاں کا زمینیں, یہاں کا پانی ماشاءاللہ زمین کا جو نہری نظام ہے وہ ہم سے بہت اچھا ہے. یہ قدرت کی نعمت ہے. ہر جگہ میں پاکستان اس طرح کی کہاں بھی نعمت نہیں. کہاں موسم تو اچھی ہے مگر پانی بچا ہے, مگر وہاں جیسے کیلا نہیں ہوتا, وہاں پہ باغات آم نہیں ہوتے ہمارے سندھ کے جو مشہور آم ہیں جیسے حیدرآباد اور ٹنڈولا میں ہوتے ہیں, مگر اور کہیں ضلع میں نہیں ہوتے. اس طرح کا کہیں نہیں. مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر سرکار کو چاہیے تو پورے پاکستان کے لیے سوچے. ایسا نہیں کہ بھائی ایک کو تو مل رہا ہے باقی دوسرے کے لیے کیا سوچا ہے. شہر والوں کے لیے تو 80 روپے آٹا مل رہا ہے نا, ان کے لیے تو میرے اچھا نہیں ہے نا. ہمیں تو بیچ رہے ہیں, مگر ہم بھی جو بیچ رہے ہیں یقین کرو وہ اتنا ہر چیز جو ہے دگنی نہیں 4 گنا زیادہ ہوگی. 2000 والی 23 ہمیں مل رہی تھی 1800 میں, وہ ابھی 6000 تک جا کر پہنچی تھا. اس طرح اگر کرنے چلتا رہے گا تو میرا خیال ہے ہم وہی حساب کریں گے تو بچے گا ہمیں بھی کچھ بھی نہیں. صحیح. مگر یہ ایک اچھا ٹکڑا ہے, اس سے تھوڑا بہت یہ باغات لگے ہوئے جیسے 100 سال کا فصل ہے ہمارا, جیسے کارخانہ کسی کا ہے وہ تو کسی کے پاس ہوتا ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. ہمارے پاس باغات ہے وہ ہمارا لگتا ہے 2-3 لاکھ روپے ہمیں ٹھیکیدار دے دیتا ہے, مگر آم کو تیار کرنے کے لیے 20 سال چاہیے. 20 سال ایک زندگی ہے. جیسے ایک آدمی نوکری کرتا ہے 40 سال کے بعد, وہ 20 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے, اس کے بعد تو پینشن میں کیا گزارا ہوتا ہے. اس طرح یہ زمینداروں کے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کھاد پہ سبسڈی دینا چاہیے, لائٹ پہ سبسڈی دینی چاہیے. اور گاؤں کو لائٹ نہیں دے رہے بھائی, آپ گاؤں والوں کو لائٹ بھلے نہ دو, مگر جو ہم کمرشل جو دیتے ہیں آپ کو, جیسے ہمارے لفٹ چل رہے ہیں, ہمارے ٹیوب ویل چل رہے ہیں, ان کے لیے تم نے کیا دیا. آپ علیحدہ لائن بنا دو. جو بل نہیں دیتا ان کو تو کاٹ دو, جو آپ کو بل دے رہا ان کے لیے تو آپ 100% لائٹ دے دو نا. وہ بھی نہیں صحیح آپ کو لائٹ دے. انڈسٹری میں فری زون بھی قرار دی گیا ہے, اسی طرح انڈسٹری میں لائنیں بھی اور بچھائی دی گئی ہیں. اس طرح جہاں پہ ٹیوب ویلس وغیرہ لگی ہوئے ہیں, جہاں پہ ٹربائنس لگی ہوئی ہیں, ان کے لیے ایک علیحدہ ٹرانسفارمر لگا کے علیحدہ لائنس وغیرہ نہیں صحیح کوئی نہیں ہے. وہی پرانی لائنیں. ابھی ہم نے کوئی تقریباً 3 سال ہو گئے اس لائن کو ہم نے کروایا تھا پتا فیڈر کے نام سے, تو ابو نے کہا تھا یہاں لوڈ بڑھ گیا ہے اس لیے آپ ہمیں دوسری لائن دو, ہمارے پاس وولٹیج کم آتے ہیں. ان کے لیے بھی وہ ہے کہ ابھی 3 سال سے وہ ابھی مینٹین نہیں ہو رہی. کبھی وہ کہتے ہیں فالٹ آ رہا ہے, ہم کھمبے اس کے سیمیٹڈ بنے ہوئے, ہم اس پہ چڑھ نہیں سکتے, ہمیں فالٹ نہیں مل رہا. تو یقین کر یہ مشکل مسائل ملک کے لیے ہیں. ملک اگر ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا تو ہم سپورٹ کیسے کریں گے ملک کو. جیسے زمیندار بھی پریشان ہیں اس مسئلے کے, لائٹ ہمیں پاس اچھی نہیں آتی, یا بیج یا کھاد یا دوائیں جو بھی ہیں, پیسٹیسائڈ جو کمپنیاں ہمیں اچھا سپورٹ نہیں کریں گی تو یقین کرو یہ جو اچھے علاقے بھی بیٹھ جائیں گے. اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے لیے مستقبل اچھے اسکول ہونے چاہیے. یہاں تو اسکولوں کا یہ حال ہے کہ پرائیویٹ میں بھی وہی تعلیم نہیں. سرکار تو مطلب ختم ہو گئے, مگر پرائیویٹ میں بھی اچھی تعلیمات. یہاں سے موسٹلی جتنے بھی سندھ کے لوگ ہیں پنجاب میں جا کے ایجوکیشن جو ہے نا لے رہے ہیں, موسٹلی جتنے صحیح. میرا بھائی ہے جو آپ کے پاس زمیندار, ان کا بچہ بھی پنجاب گیا تھا, مگر وہ بھی وہیں کی تعلیم وہی ہے. بس اللہ خیر کرے گا. پڑھنے والا پڑھنا چاہیے, وہ خود ہی پڑھتا ہے تو وہ سیریس کر لیتا ہے, اگر نہیں پڑھتا تو سب سپورٹ کرنے کے بعد بھی بچہ نہیں پڑھتا. مگر ایک ماحول بنانا چاہیے ایک ملک کے لیے, ایک استاد کے لیے. استاد کی تنخواہ اچھی ہوگی, استاد کو ٹائم پہ اس کو عزت دیں گے تو میرا خیال ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ گاؤں میں 3-4 بڑے ہیں, ایک سید جیسے ہم مسلمانوں کے لیے بڑا گھر ہوتا ہے, دوسرا ایک ہمارا حافظ قرآن جو پیش امام ہوتا ہے وہ, ایک ہماری قوم کا بڑا, دوسرا ایک ہمارا استاد. ان چاروں کی ہم اگر رسپیکٹ نہ کریں گے تو یقین کر وہ علاقہ اچھا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے علاقے میں یہ چاروں ایک دوسرے کے لیے اچھی ہیں, کیونکہ ہم استاد کی بھی عزت کرتے ہیں, ہمارے عالم کی بھی عزت کرتے ہیں,
اور ہمارے ایک بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑا ہوتا ہے جو گاؤں کا یا علاقے کا، ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں. اللہ کا شکر، اس وجہ سے شاید یہ ہماری جو رونق ہے آپ دیکھ رہے ہو، اس کا ایک بڑا سبب ہے. بہت شکریہ سردار اللہ آپ صاحب. کو خوش رکھے. آپ اور میرے ساتھ ہیں عسکر علی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں، خاص طور پہ یہ ذمہ دار بھی ہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کرتے ہیں آم کے سلسلے میں. ان کو کن مسائل سے اس وقت گزرنا پڑ رہا ہے اور کیا چاہتے ہیں یہ حکومت پاکستان سے، حکومت سندھ سے، کیونکہ سندھ میں ہی رہتے ہیں، آم سندھ سے ہی ساری پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے. شکریہ 72 چینل والوں کا، آپ نے ٹائم دیا. دیکھیں یہاں کافی مسئلے مسائل ہیں، جیسے ابھی ہم جو نا کیلے کی سیزن کا ٹائم ہے، ہر کیلے میں گورنمنٹ ہمارے کو سپورٹ کر دے. یہاں پہ اب جو نا لوکل سطح پہ اگر کولڈ اسٹورس بنے جائیں، ابھی حاضر میں ایران میں کیلے کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بہت بڑی منڈی ہے، پاکستان سے بھی زیادہ ڈیمانڈ ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایران انڈیا سے تقریباً روزانہ کے 100 کنٹینر منگا رہا ہے. 100 کنٹینر کا یہ لگا لیں کہ 200 ٹرک ہو گئے. اگر یہ 200 ٹرک ہمارے پاس سہولتیں ہوں تو ہم ایران کو دیں، کتنا پیسہ ہے اس ملک میں بھی پیسہ ہے اور یہاں کا کسان کتنا خوشحال ہو. یہ خوشحالی تب نہیں ہو سکتی کہ یہاں پہ کوئی اسٹور نہیں ہے، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. یہاں پہ ہم کیلا یہاں پر ہے، وہ اسٹور کرنے کے لیے ہمارے کراچی جانا پڑتا ہے، اسٹور کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد جانا پڑتا ہے، اور اس کے ریٹ اتنے مہنگے. اگر اسٹور کرتے ہیں تو سرمایہ کس کا خراب ہوتا ہے؟ زمیندار کا. وہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہاری کا. بجائے ہاری اور زمیندار کسان کو پیسہ ملنا چاہیے، وہ اسٹور کے پاس چلا جاتا ہے جس کا رائٹ نہیں ہے. اگر یہ گورنمنٹ سپورٹ کرے تو جو نا کافی کچھ اس سے جو نا فیسلٹیز فائدے ہو سکتے ہیں. اور جو نا باقی ویجیٹیبلس ہیں اس کے لیے بھی ہمارے یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے. لیکن عسکر علی صاحب، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہماری ذمہ دار ایک طرف کہتے ہیں کہ 75% ہمارا پاکستان اس پہ انحصار کرتا ہے، ذمہ دارہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ذمہ دارہ ہمارا جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے. جی. لیکن آج تک کسی حکومت نے توجہ کیوں نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ دیکھیں میری بات، یہ ادارے تو چلانا گورنمنٹ کی بس کی بات ہے، عام آدمی کی نہ تو کوئی نیوز چینل والے چلا سکتے ہیں، نہ کوئی میڈیا چلا سکتا ہے، نہ کوئی جج چلا سکتا ہے، نہ کوئی جو نہ کوئی آرمی کا افسر چلا سکتا ہے. یہ تو ادارے ہیں، ادارے تو وہی چلا سکتے ہیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ اس کو چھان بین کرے کہاں فالٹ ہے وہی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بس اللہ رحم کرے، دونوں کیا کہہ سکتے ہیں. جو حالات ہیں، کھادیں وہ 2 نمبر ہے، دوائیں وہ 2 نمبر ہے، اور سر عام بک رہی ہیں. محکمہ زراعت ایک محکمہ اس لیے زراعت ہم نے تو رکھا ہے، ہم نے تو کبھی ہمارے ٹیکسوں سے پیسے جا رہے ہیں نا، ہمارے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں نا، تو وہ آپ لوگوں کی ذمہ داروں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں تک نہیں پہنچتے. کیوں نہیں پہنچتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اس ادارے کو بند کر دیا جائے جب تک ہم اس کو کیوں تنخواہیں دے رہے ہیں. ہاں بالکل، یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر جو ادارہ میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں. مسئلہ یہ کہ اگر جو آپ کہہ رہے ہو نا، ہم زمیندار آپس میں اتحاد نہیں رکھتے. اگر اتحاد ہو جائے، جیسے ہمارے پاس جیسے شوگر ملیں ہیں یا کوئی مل ہے، کوئی ادارہ ہے، ان کے چلانے کے لیے اس کے پاس پاور ہے. ایک جو آفیسر لوگ لگے بیٹھے ہیں جن کو نظام دیا جاتا ہے کہ آپ زمینداروں سے جا کر حال حوال پوچھیں، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو ہم کر کے دینے کے لیے تیار ہیں. وہ آدھا راستے میں گم ہو جاتے ہیں وہ چیزیں. وہ اس لیے کہ جو بانٹنے والا وہی ہے اور کھانے والا بھی وہی ہے. ایک ہمارے سندھی میں ایک ہے کہ پاک ہے، ایک بندہ گیا قبر کے اوپر، وہ پیسے اٹھانے لگا تو اس نے کہا ڈائریکٹ اٹھاؤں گا تو اعتراض کرے. اس نے کہا کہ صحیح میں پیسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ تو وہ خود ہی کہتا ہے کہ آپ اٹھا لو. تو وہ قبر سے پیسے اٹھا کر پھر وہ جا کر اس کی چیزیں خریدتا تھا. یہ ہمارے ملک میں آتا تو ہے مگر وہی راستے میں کھا جاتے ہیں. باقی جو ہے ہم کہتے ہیں آپ سرکار کی نہیں پوچھیں، ہم سے آپ ملوں کا حال حوال پوچھیں نا. جو ملے ہمیں 4 سال سے پہلے 22 روپے من ہمارا حق ہے، کورٹ نے دے دیا، ابھی تک ہمیں 22 روپے من کے حساب سے نہیں ملے. بالکل. اب وہ نہیں مل رہا. وہ ادارہ سندھ گورنمنٹ کا ہے یا وفاق کا ہے، ہم ان سے نہیں پوچھ رہے، مگر کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. کیونکہ وہ 27 مل والے لاکھ روپے کر کے 50 لاکھ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی اچھے وکیل کو دے دیتے ہیں، وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم زمیندار ہیں، اپنے گھر میں بس بیٹھے رہتے ہیں، ہم نکلتے نہیں. اسی وجہ سے اگر ہم سارے زمیندار اکٹھے ہو جائیں اور زمیندار ایک دوسرے، اگر کوئی برا اچھی کھاد نہیں بیچ رہا تو ہم اس کے منہ پہ جا کر ماریں نا، وہ بھی ہم کرنے کے لیے نہیں، وہ بھی سرکار کرے. کچھ ہمارے ہی اپنے جو مطلب ہے کہ کہیں کہ سستی کا ہو یا اپنی کمزرفی کا ہو، کہ ہمارے میں ہی کوتاہیاں ہیں. اگر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اگر وہ کھاد بیچ رہا ہے، چلو مجھے وہ نقل کھاد دے رہا ہے، اچھی کھاد نہیں دے رہا، تو اس کو گلے میں جا کر پکڑوں نا. اگر میں پکڑتا ہوں 10 میرے پیچھے آ جاتے ہیں، یار تم قوم کے بڑے، آپ اس طرح نہیں کرو تھے، چلو آپ کا جو نقصان ہے وہ ہم بھر کے دے رہے ہیں. وہ مجھے بھر کے دے رہا ہے یا آپ کو بھر کے دے رہا ہے، وہ پھر بھی وہ مستی کر رہا ہے اگلے روز.
اس حساب سے ہم کہتے لیکن ہیں باقیوں کے لیے تو نقصان دہ ہو رہا ہے نا. صحیح نقصان ہے، مگر ہمارے کو مطلب جیسے ووٹ کے لیے ایک ہونا چاہیے، اس لیے ہم زمینداروں کو ایک کرنا چاہیے، ایک لائن پہ کھڑا ہونا چاہیے ایک کہ پلیٹ بابا فارم پہ ایک جمع پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. کھاد نقل مل رہی ہے پرواہ نہیں ہے، جسی کو مل رہی ہے بابا آپ نے اس سے خریدا کیوں، بابا خریدا کیوں تو سرکار کام اس کو دکان کو بند کرے، مگر ہم بھی بند کروا سکتے ہیں، ہمیں یہ طاقت دی ہوئی ہے. مگر ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو 10 پیچھے اس کی ٹانگیں نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو کہتا ہے کہ صحیح بس میں نے اس سے غلطی کی مجھے معاف کر دو. ہماری سندھ دھرتی ہے معاف کرنے کے لیے مشہور ہے، خون بھی کر دے تو 4 بندے لے آتا ہے، کوئی سید لے آتا ہے، کوئی قرآن شریف لے آتا ہے، میر صاحب سامنے بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ خون معاف کر دیتا ہے، تو یہ 10-20 ہزار کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں ہم لوگ. یہ سردار صاحب ہم نے یہ جو انیشیٹو لیا تھا خاص طور پہ کرونا کا چوتھا ٹرن اوور چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو انڈسٹری ہماری بیٹھ گئی، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گیا کیونکہ ایئرپورٹس وغیرہ سب چیز بند ہوگی آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن ہے کہ ہماری جو ذمہ دار تھا وہ تو نہیں بیٹھا نا، وہ تو آلریڈی جو ہے نا چل رہا ہے. ہماری زمینوں کو تو کرونا نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو کاشت ہو رہی ہے نا وہاں پہ. اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر رہے تھے لیکن لوکلز منڈی میں تو وہ چیزیں ساری جا رہی ہیں نا. تو اگر آج ہم یہ 47 سے لے کے اگر زمیندار کو پروموٹ کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. سے ہم کہہ رہے ہیں ہم زمیندار کے لیے جو 1936 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بیراج ہمارا بنا تھا، انگریزوں نے بنایا تھا، اس کے لیے کچھ میں موٹر وے بنا رہے ہیں، کوئی ہماری نہر بنانے کے کوئی تیار نہیں. ہمارا روڈی جو آ رہا ہے وہی 1936 کی بنی ہوئی ہے، اس کی وہی سائز ہے. جیسے روڈ کی سائز بڑھا رہے ہیں، حیدرآباد کے روڈ میں دیکھ رہا ہوں بڑھا رہے ہیں، یا موٹر وے کا سائز بڑھا رہے ہیں، اس طرح اس روڈی کے لیے بھی بڑھانا چاہیے. وفاق کو اگر کام کرتی ہے سندھ گورنمنٹ تو یہ ہمیں نواز شاہ کے یہاں کوئی 30-40 کلومیٹر ہمارے زردار صاحب نے بنوایا تھا، مگر اس پہ نیب بیٹھ گئی. یہ کام اچھا نہیں، ایک تو کام کرتے ہیں تبھی اس میں برائی ہوتی ہے، اگر نہیں کرتے تبھی برائی ہوتی ہے. ویسے ہمارے سندھ کے لیے بڑی پریشانی ہے، جو بھی کرتا ہے بڑا بھائی کرتا ہے وہ صحیح ہے، چھوٹا بھائی کرتا ہے وہ غلط ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ تمہارا کتا اور ہمارا کتا ٹونی، اس طرح کا پا کے ہم نہیں دے سکتے، مگر کہتے ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں. جو چیز کر رہے ہیں میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے پیسے کھا رہے تھے مگر کام تو بن رہا تھا ہمارے لیے. اگر وہ پورا روڑی تک سکر تک اچھا ہو جاتا، یقین کرو جو ہماری ٹیلوں میں شکایت ہو رہی ہے، جو زمینداری کو پیچھے کے چلا گیا نا، کیونکہ زمینداری چلتی ہے پانی پہ. زمین ہماری سندھ کی اچھی ہے، موسم سندھ کا سب سے اچھا ہے، مگر ان کو پانی نہیں دے رہا. اس کا مجھے علم نہیں کیوں نہیں دے رہا. اگر کہتے ہیں کہ اگر 30 کلومیٹر اگر 7 سال ہو گئے اس کو کام کو بند کیے ہوئے، آج میرا خیال ہے سکھر تک ہو جاتا، اور جتنا چاہیے پانی آپ سکھر سے لے سکتے ہو. پچھلے دن حیدرآباد میں سار کوڑو صاحب نے بھی اسے پانی کے معاملے میں پریس کانفرنس وہی کہہ رہا ہے. اگر وہ جو ہمارا ویسے سندھ کے لیے کہتے ہیں کہ پانی ہمارے وہاں سے پنجاب ہمارا حق نہیں دے رہا، وہ بڑی کہانی ہے. جو ہم ٹنڈولا کی کہانی بتا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ بابا جہاں بھی آپ جاؤ گے تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں، مگر ہمارے یہاں جو جہاں آپ آئے ہو صحیح، یہ ماشاءاللہ اچھا ٹکڑا ہے. پانی کے حساب سے، موسم کے حساب سے بھی قدرت کی نعمتیں ہمارے یہاں بہت ہیں. اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں. سجدہ دے کر بھی یقین کرو یہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. پھر لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو، حکومت سندھ کو کیا میسج کنوے کریں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جو یہاں جو کسان ہیں پورے پاکستان کے، اور اعجاز صاحب کی بات کی میں بالکل حمایت بھی کروں گا کہ اگر موٹر وے تبھی اچھی چلے گی جب ہمارے کسان خوشحال ہوں گے، جب ہمارے کھیت خوشحال ہوں گے. جب کھیتی خوشحال نہیں ہوگا تو موٹر وے کو ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ کھیت جو نا وہ اچھے ہوں گے تبھی ہوں گے جب پلاننگ اچھی ہوگی، پانی کے نظام اچھا ہوگا، اور جو نا کھاد ہے، جو بیج ہے وہ ان میں بڑی شکایت ہے، وہ 2 نمبر بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر اس پہ گورنمنٹ سوچے یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو اس پہ اگر گورنمنٹ دھیان دے، اس پہ تھوڑے ادارے کو جو نا چیک اینڈ بیلنس ہو تو کافی کچھ ہو سکتا ہے. اس سے کہ آپ کی معیشت، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 75% معیشت جو نا وہ زمیندار سے منسلک ہے. تو اتنی کرونا آیا، ساری فیکٹریاں اگر جو نا بیٹھ گئی تھیں تو یہ معیشت کو جو نا نظام کو چلانے والی یہ کیا تھی؟ یہ زمیندار تھا، ہاری تھا، جو کسان دن رات کام کر رہا تھا. اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سویا. باقی لوگ دیکھیں اگر جیسے جو نا کافی ایسے ملک تھے جو لاکھ ہوئے وہاں پہ کھانا نہیں پہنچ سکا، جو کھیت جو نا وہ راستے ہی نہیں تھے. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ اللہ نے جو نا بڑا کرم کیا ہے کہ یہاں پہ کھیت جو نا انہوں نے جو سسٹم ہے وہ اچھا ہے، کھیتی باڑی اچھی ہے. تو ہماری یہی شکایت ہے کہ موٹر وے بنائیں، وہ ظاہری حق ہے پاکستان کا اور سب کا حق ہے، اچھے روڈ ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ جو نا جو پانی کا نظام ہے، جو نہریں ان پہ خاص خیال کیا جائے. اور جو دیہات ہیں، جو ہماری جو نا چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں ان کی جو کمپلین ہیں، کھادوں کی کمپلین ہے، اس پہ نظر ثانی کی جائے. بیج ہیں ان پہ نظر ثانی کی، جو یہ آپ کی دوائی ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے تو اس سے کافی فرق پڑے گا، اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستانی کسانوں کو فائدہ ہوگا. اور اسے اگر جو غریب کے پاس پیسہ ہوگا تبھی جو امیر کے پاس منتقل ہوگا.
تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ میرا میسیج ہے پاکستان میں کہ کھیتوں کو جو نا جو جس چیز کی ہماری ضرورت ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، یہ تھے سردار رئیس اجاز علی خان پتافی صاحب، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ تھے، رائٹ سائڈ پہ تھے اصغر علی صاحب. بڑے اچھے خیالات کا خاص طور پہ سردار صاحب نے بھی اور اصغر علی صاحب نے بھی اظہار کیا. اور میں حکومت سندھ سے، حکومت پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے ذمہ دار کا جو ہے نا خاص طور پہ خیال کیا جائے. اگر ہمارا ذمہ دار خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان بھی خوشحال ہوگا. جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت ذمہ دارہ کے حوالے سے سردار صاحب نے بھی ذکر کیا اور اصغر علی بھائی صاحب نے بھی ذکر کیا، اور میری حکومت سندھ سے، حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو جو ہے نا دور کیا جائے تاکہ ہمارا ذمہ دار خوشحال ہو سکے اور ہمارا پاکستان بھی خوشحال ہو سکے اور پاکستان کی معاشی ترقی میں جو ہے نا اضافہ ہو سکے. کیمرہ مین ساجد علی ساجد کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72.